بار بار ملک ہندوستان کی کچھ ریاستوں سے ایسی تصویریں سامنے آ جاتی ہے جو تصویریں انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے لکھنؤ ضلع میں جو ہے آج بھی کشمیری نوجوانوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ حالانکہ آج دن بھر یہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل رہی، لیکن اگر ہم جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے ایک سینئر لیڈر آصف لون۔ آصف صاحب، بار بار اس طرح کی تصویریں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی کہ کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ مار پیٹ کے معاملے جو ہے رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں، خاص طور پر اگر یو پی کی بات کریں، یو پی اسٹیٹ میں جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے، اور بی جے پی کی سرکار جو ہے بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم مسلمانوں اور کشمیری نوجوانوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن بار بار اس طرح کی تصویروں کو سامنے لانا کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک طرف سے تو یہ جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے، جو پریزنٹ ہماری یہ گورنمنٹ ہے، ایک طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کشمیریوں کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتی ہے۔ کشمیریوں کو انٹیگریٹ کرنا مطلب ہو گیا کہ ان نے پارلیمنٹ کے ذریعے 370 کو ایبریگیٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہماری جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، جوڈیشری ہے، انہوں نے بھی اس بات کو، جوڈیشری نے بھی اسٹیمپ لگا لی کہ یہ جو 370 ہے کہیں انٹیگریشن میں اس کا یہ آتا ہے، یہ ریاست شاید انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہی ہے ملک ہندوستان کے ساتھ۔ اگر اب یہ چیزیں انہوں نے کیا، ایبریگیشن بھی کیا، جو بالکل کشمیریوں کے حق میں نہیں تھا، یا کشمیریوں کے دل اس سے رنجیدہ تھے، مگر اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے، اب جب آپ بات کرتے ہیں یو پی کی، کیا انٹیگریشن کرنے سے یو پی میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کشمیریوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، وہ بیچارے روزی روٹی کی تلاش میں ہیں۔ ایک طرف سے انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سے کشمیری لوگوں کو یو پی میں مارا پیٹا جا رہا ہے، یا ہندوستان کی کسی، کیا یہی ہے؟ ہم کو 370 کیا تھا؟ یہ تو ایک احساس تھا لاڈلے پن کا کہ ہم لاڈلے ہیں ہندوستان کے، ہم کو لگ رہا تھا آپس میں، اس میں تو رکھا کچھ نہیں تھا، وہ تو خالی ڈبہ ہی تھا، مگر ہم کو یہ احساس تھا۔ اگر اب آپ نے یہ ڈبہ بھی ہٹا دیا، ہم کو کہا کہ آپ انٹیگریٹ ہو گئے، تو کیا آپ کو لوگوں کے دل نہیں جیتنے ہیں؟ تو انٹیگریشن اسی کو کہتے ہیں جو یو پی میں آپ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ، کشمیری لوگوں کے ساتھ، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو مار داڑ ہو رہی ہے، اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے تھرو، ایک تو ایک لوکل گنڈے نہیں ہے، وہاں کی ایڈمنسٹریشن، میں نے سنا ہے کہ وہاں کے نگر نگم پالیکا کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو مارا پیٹا ہے۔ اگر اسی کو آپ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے دل جیت رہے ہیں، ہم کشمیر کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے کہیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ نشانی انٹیگریشن کی ہے۔ یہ تو آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو، کشمیری لوگوں کو ریسٹ آف انڈیا سے ایلینیٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اس پہ سوچنا چاہیے، وہاں کی گورنمنٹ کو سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ایسے جو واردات ہیں، ایسے جو کام ہیں، یہ آئندہ نہ ہو سکے۔ بالکل ایسا انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو، اس حوالے سے وہاں کی سرکار کو بھی چاہیے اس پر پیش رفت کوئی رد عمل ظاہر کرے، کیونکہ بار بار اس طرح کے انسیڈنٹ کا ہونا کہیں نہ کہیں وہاں کی انتظامیہ پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیتا ہے۔ آصف صاحب، آپ سے بات کریں گے، 370 گیا، یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی مکمل طور پر مہر لگ گئی، 370 پر ورڈکٹ آیا، لیکن آج بھی اگر ہم کشمیر کی بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں، جموں کشمیر کی کچھ سیاسی جماعتیں ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ 370 کے حوالے سے وہ آخری دم تک جدوجہد کریں گے۔ اب کیا جدوجہد کریں گے جب ورڈکٹ آیا سپریم کورٹ کا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جدوجہد مرتے دم تک کرنی پڑتی ہے، انسان کو ہمیشہ کرنی پڑتی ہے، میں نہیں کہوں گا نہیں، مگر ایک چیز ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو سٹیٹ اس ٹائم ہے، یہ کس قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ کیا ہم میں اتنا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کو دینا تھا۔ کیا پارلیمنٹ میں ایسے لوگ جب تک نہیں آئیں گے جو کشمیری لوگوں کا درد نہیں سمجھیں گے، تب تک تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جوڈیشری نے بھی اس پہ جب سٹیمپ مار دی، تو اس سے تو میں کہتا ہوں 95% تو سب کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، اور اگر مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ آنے والے 10-15 سال کہ یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا اس چیز پہ اب پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اب تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا، کم از کم اب تو جھوٹ نہ بولے لوگوں کو کہ ہم 370 کے اوپر آج بھی سیاست کریں گے۔ اب میرے خیال سے سچ کہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اب مجھے یہ لگتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، عام جو کشمیری ہے، عام جو لوگوں کی سوچ ہے،
लोगों को पता है क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या अचीवेबल है, क्या नहीं अचीवेबल है। तो मुझे नहीं लगता अब लोगों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब लोग खुद समझ सकते हैं कि हमको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, कौन सी चीज़ अचीवेबल है, कौन सी नहीं है। तो ये हम इंशाल्लाह लोगों पे ही छोड़ेंगे इस चीज़ को। बहरहाल कुछ बातें जो है सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया 370 पर, उस पर ये बातें भी हुई कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात होने चाहिए और स्टेटहुड को जल्द अज जल्द रेस्टोर किया जाना चाहिए। आसिफ लोन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, तैयारियां कहाँ पर है? अब इलेक्शन की तैयारियां होने वाली है क्योंकि असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं। तैयारियाँ अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? देखिए, जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी तैयारियों में लगी है। इंशाल्लाह हमने पिछली इलेक्शन में भी अच्छा खासा वोट शेयर लिया था और इंशाल्लाह इस बारी हमें पूरी उम्मीद है कि इस बारी हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इस बारी उतना मुझे नहीं लगता कि कंटेंडर कोई उतना खास है हमारे सामने। तो इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल आसानी होगी, बिल्कुल केक वॉक होगा ये सीट जीतना। मैं नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहा हूँ। लोगों की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, लोगों का रुझान है इन इलेक्शंस की तरफ? लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हो? देखिए, जहाँ तक आप लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों ने अब सब कुछ देखा है। 30, 40, 45 साल से हम देखते आ रहे हैं। अब हमारी भी, मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूंगा, 40-45 साल के हम भी हो गए। हमने भी अब देखा है कि पिछले 30 साल से 35 साल से हम किस टर्मोइल में थे, किन हालातों में थे, किन हालातों ने हमको जगड़ा था। और उसमें जो रिवायती सियासी पार्टियां थी, जिसमें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे, तो इन रिवायती, और कांग्रेस तो थी ही, वो तो सरगुरु ही थे। इन्होंने इस कश्मीर का कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। इन्होंने ये, आप देखिए, सदर रियासत जहाँ अपना हुआ करता था, जहाँ हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, तो ये यही रिवायती पार्टियां हैं, यही पार्टियां हैं जिन्होंने इस कश्मीर को यहाँ तक पहुँचाया कि इसको अब यूटी का दर्जा दिया गया, रियासत भी नहीं रही। तो ऐसी चीज़ें हैं कि अब लोग समझ चुके हैं कि इनके दौर हुकूमत में क्या क्या हुआ है। अब लोगों को भी चाहिए, मुझे लगता है कि लोग ये समझ चुके हैं कि अब चेंज, अब इंशाल्लाह मुझे लगता है कि चेंज होगी। और लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में वो उन लोगों को अपना नुमाइंदा बनाएंगे जिनको सच में कश्मीरियों की हमदर्दी होगी, जो ख़ानदानी राज से बालातर होंगे, जो सिर्फ लोगों और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे आसिफ लोन साहब, इनसे हमने मुख्तसर सवालात पूछे। ख़ास तौर पर आज का हमारा सवाल सबसे ज़्यादा ये था कि यूपी या दीगर जितनी भी रियासतें हैं वहाँ पर कश्मीरी नौजवानों के साथ किस तरह से ज़्यादती हो रही है, उस पर हमने आवाज़ उठाई। 370 के बाद क्या कुछ कश्मीर के लोग चाहते हैं, वो भी हमने आसिफ लोन साहब से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आज का वीडियो देखने के लिए।